الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت وارث پاک کی ولادت و نصب سماعت فرمائیں۔ حضرت حاجی حافظ سید وارث علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نیشا پور کے سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور نسب 26 واسطوں سے حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے۔ مورث اعلیٰ سید اشرف ابی طالب نیشا پور سے ہندوستان آئے اور قصبہ کسور ضلع بارہ بنکی میں قیام فرمایا۔ آپ کی 8ویں پشت میں سید عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ جو 1127 ہجری میں دیوا شریف آئے۔ حضرت وارث پاک کی ولادت بعض روایات کے مطابق 1234 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ ولادت میں سوانگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ والد ماجد حضرت سید قربان علی شاہ عابد و زاہد اور اپنے چمکتے کردار مہکتے افکار کی بنیاد پر علاقے میں شہرت رکھتے تھے۔ اس وقت جبکہ آپ کم سن تھے، والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد والدہ ماجدہ بھی رحلت فرما گئی۔ حضرت وارث پاک نے اپنے چاچا سے قرآن مقدس پڑھا اور کتب درسیاں کی تعلیم مولوی امام علی رحمۃ اللہ علیہ سے لی۔ بعض درسیات حضرت سید خادم علی شاہ سے حاصل کی، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد رشید تھے۔ نیز آپ سے اقتباس روحانی بھی فرمایا، علوم شرح میں مہارت حاصل کی، تفسیر حدیث فقہ میں بھی حضرت وارث پاک کی گہری نظر تھی۔ قرآن مقدس کی تلاوت صحت کے ساتھ فرماتے تھے۔ علوم ظاہری کے حصول کے بعد حضرت سید خادم علی شاہ کے دست مبارک پر سلسلہ قادریہ چشتیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا اور اعزازت سے بھی نوازے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مرشد گرامی نے خصوصی فیض سے نوازا۔ 1252 ہجری میں حضرت سید خادم علی شاہ کے وصال فرمانے کے بعد حضرت وارث پاک کی دستار بندی اور خرقہ پوشی ہوئی۔ ابتدا ہی سے آپ کے مزاج میں ملاحمت نرمی تھی، جلال الجمال غالب تھا، شریعت کے پاسداری کا اہتمام فرماتے تھے، نمازوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آج بہت سارے ڈھونگے ایسے گھومتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے ڈھونگی بابا آج گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اس واقعہ کو غور سے سنیے۔ حضرت وارث پاک نمازوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور اس کی پابندی کے تلقین فرماتے تھے۔ شروع سے ہی آپ رائے حق کے طالبوں کی رہنمائی فرمانے لگے۔ خندہ پیشانی سے دعوت قبول فرماتے تھے۔ جب بھی کھانا تناول فرماتے تھے، اپنے احرام کا ایک گوشہ سر پہ ڈال لیا کرتے۔ ننگے سر آپ کبھی بھی کھانا نہیں کھایا۔ اس سے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے دعوت کی، وارث پاک نے دعوت قبول کی۔ مقصد اسے حق کی طرف بلانا تھا۔ آپ کے کردار سے متاثر ہوا۔ اس نے کہا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، پتھر کو نہ پوجنا، دین و دنیا میں جو کام کرو خدا کی محبت سے خالی نہ ہو۔ حق کی طلب میں حق کا ذکر اس طرح کیا کرو کہ ذکر کرنے سے سانس خالی نہ جائے۔ ایک مرتبہ مدراس سے ایک یہودی اپنے اہلیہ
کے ساتھ حضرت وارث پاک کی خدمت میں آیا، فیض کی درخواست کی، اس پر ان الفاظ سے تلقین کی کہ اس کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول اور کلیم ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حبیب اور پیغمبر ہیں۔ جو چیز قرآن میں حرام اور ممنوع ہے اس سے پرہیز کرنا، جو قرض ہے ان کو بجا لانا۔ ایمان جب ہی کامل ہوگا جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ بے عشق نبوی اللہ نہ راضی ہوتا ہے نہ مصطفیٰ راضی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب حضرت وارث پاک کے چند ارشادات سماعت فرما لیجیے۔ آج جو کچھ لوگ کہتے کہ وارث پاک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، بہت سارے ڈھونگی گھومتے ہیں۔ دیکھیے وارث پاک کا ارشادات کیا ہے۔ نمبر 1، پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز سراپا عجز کی تصویر اور ابدیت کی نشانی ہے، اور جو شخص باوضو رہتا ہے قیامت کے روز وہ پرہیزگاروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ نمبر 3، محبت ہی کی سبب انسان اشرف المخلوقات ہوا۔ نمبر 4، خدا تمہارے رزق کا ضامن ہے۔ نمبر 5، حسد میں سوا نقصان کے فائدہ نہیں۔ نمبر 6، جس نے حق کو پکڑا وہ کامیاب ہے، جس نے خلق پر بھروسہ کیا وہ خراب ہے۔ نمبر 7، نفس کی دوستی ہلاک کرتی ہے۔ نمبر 8، مرید ترقی کا زینہ ہے، مرید ترقی کا زینہ ادب ہے۔ نمبر 9، جو حق سے ڈرتا ہے وہ خلق سے بے خوف رہتا ہے۔ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ وصال شریف 30 محرم 1323 ہجری کو آسمان ولادت کا چاند گہن میں آ گیا۔ آفتاب ولادت حضرت وارث پاک کا وصال ہوا۔ جس مقام پر وصال ہوا وہیں آپ کا مزار شریف بنی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ویڈیو کو آپ حضرات اپنے دوستوں احبابوں تک پہنچائیں، اور اللہ کے بارگاہ ہم دعا ہے کہ مولا ہم تمامی مسلمان کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمامی مسلمان کو پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی